انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان اور پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کی طرف سے خواتین کے مسائل اور بہتر مستقبل کے لیے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ۔ آپ اپنے مستقبل میں نئے امکانات پیدا کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اہم فیصلے کر سکتی ہیں۔ تعلیم اور تربیت۔ تعلیم کی وجہ سے آپ خود پر فخر کر سکتی ہیں، بہتر روزگار حاصل کر سکتی ہیں اور زیادہ خوشیوں بھری اور صحت مند زندگی گزار سکتی ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کے لیے تعلیم بہتر مستقبل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اگر آپ اسکول نہ بھی جا سکیں تب بھی حاصل کرنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے دوسرے طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر پر رہتے ہوئے پڑھائی کریں، خواندگی کے کسی پروگرام یا مہم میں شامل ہو جائیں یا کسی ہنرمند فرد سے کسی کام میں مہارت حاصل کرنا سیکھیں۔ جب آپ کوئی ہنر سیکھ لیں گی تو آپ اپنے معاشرے کو کوئی خاص خدمت فراہم کر سکیں گی اور آپ اپنا اور اپنے خاندان کا بہتر انداز میں سہارا بن سکیں گی۔ نئے ہنر سیکھنے کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں نئی راہوں کا انتخاب کرنے میں مدد ملے گی۔ شادی کے لیے انتظار۔ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کی شادی کے لیے اس وقت تک انتظار کریں جب تک آپ خود یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کی شادی کے لیے تیار ہیں، اور جب تک آپ کو شادی کے لیے موزوں شخص نہ مل جائے۔ اکثر لڑکیاں اپنے خاندان کا آغاز کرنے سے پہلے اسکول کی تعلیم مکمل کر سکتی ہیں اور کوئی کام تلاش کر سکتی ہیں۔ اس طرح آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی خواہشات کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ انتظار کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو زندگی گزارنے کے طریقے کے متعلق بالکل آپ ہی کی طرح سوچتا ہو۔ بچوں کے لیے انتظار۔ اگر آپ اور آپ کا شریک حیات بچے کے لیے اس وقت تک انتظار کر لیں جب آپ محسوس کریں کہ اب آپ ایک خاندان کی ابتدا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے لیے ایک خوش اور خرم اور صحت مند بچے کا حصول آسان ہوگا۔ اگر آپ بچے کے متعلق سوچ رہی ہیں تو ان چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہوگا کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گی۔ آپ بچے کی جسمانی ضروریات مثلاً خوراک، کپڑے، رہنے کی جگہ کس طرح پوری کریں گی؟ کیا آپ اپنے بچے کو وہ جذباتی سہارا دینے کے لیے تیار ہیں جو اسے ایک صحت مند بچے کے طور پر بڑھنے کے لیے ضروری ہے؟ کیا آپ کے شوہر بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں مدد کرنے کے لیے پابند رہیں گے؟ آپ کے خاندان والے آپ کی کس طرح مدد کریں گے؟ لڑکیاں اور ان کے والدین مل کر ایسے طریقے سوچ سکتے ہیں جن کے ذریعے لڑکیوں کو یہ تعلیم دی جا سکے گی کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ کام گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اسکولوں، مقامی لوگوں کے ملنے جلنے کے مقامات پر بھی اس طرح کے تعلیمی پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی آپ کے ساتھ جنسی عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ بات کبھی کسی کے لیے درست نہیں ہو سکتی کہ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چھوئے۔ خاندان کے افراد مثلا آپ کے کزن، چچا، ماموں، بھائی وغیرہ کسی کو بھی آپ کے جسم کے کسی حصے کو جنسی انداز میں چھونا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو آپ کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد آپ سے یہ کہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تب بھی آپ کو جلد از جلد کسی ایسے فرد کو بتا دینا چاہیے جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔ کبھی کبھی ایسی صورت میں اپنے خاندان سے باہر کسی فرد کو بتانا بہتر ہوتا ہے، مثلا کوئی خاتون ٹیچر یا آپ کی بستی کا کوئی مذہبی رہنما۔ رقم اور دوسری ضروریات کے لیے لڑکیوں کی تجارت۔ کبھی کبھی ایک غریب خاندان
اپنے کسی قرض کو ادا کرنے کے لیے اپنی نوجوان بیٹی کو کسی بوڑھے مرد کے حوالے کر دیتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رقم یا کسی ضرورت کے خاطر لڑکی کا سودا کر لیتے ہیں۔ کبھی لڑکیوں کو کسی دور دراز قصبے یا شہر لے جایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی کارخانے میں ملازمت کے لیے یا گھریلو خادمہ کے طور پر کام کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن ان لڑکیوں کو اکثر رقم کی خاطر جنسی عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں اپنی بستی یا گاؤں میں آپ بھی ایسی لڑکی ہیں جسے شادی کے بہانے بیچا جا رہا ہے یا کام کی وجہ سے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے مرد سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ شاید کوئی بوڑھی چچی یا خالہ یا کوئی خاتون ٹیچر آپ کی مدد کر سکیں۔ بڑوں سے مدد لینا۔ بعض اوقات ماں باپ سے بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے والدین کی خواہش ہو کہ آپ روایات کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن آپ محسوس کرتی ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے۔ آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کی بات سنتے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا پھر آپ کو خوف ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کی ہر بات سے اتفاق کیے بغیر بھی آپ کے خاندان والے آپ سے محبت کرتے ہوں۔ وہ ناراض اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ آپ ان سے ادب سے بات کرنے کی کوشش کریں اور ان کی اس طرح مدد کریں کہ وہ آپ کی بہتر طور پر سمجھ سکیں، آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ بہتر گفتگو کے چند طریقے۔ بات کرنے کے لیے کسی اچھے وقت کا انتخاب کریں جب آپ کے والدین مصروف، تھکے ہوئے یا کسی اور چیز کے بارے میں فکر مند اداس نہ ہوں۔ اپنے خدشات، پریشانیوں اور مقاصد میں ان کو بھی شریک کریں۔ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ انہیں کچھ پڑھنے کے لیے دیں یا کوئی ایسی تصویر دکھائیں کہ وہ بات چیت شروع کر دیں۔ اگر کتاب کا کوئی حصہ اس مسئلے سے ملتا ہو یا ملتا جلتا ہو تو آپ اس کتاب کو وہ حصہ بھی پڑھ کر سنا سکتی ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو کوشش کریں کہ شور نہ مچائیں، ورنہ آپ اپنے والدین کو ناراض کر دیں گی اور ممکن ہے کہ وہ یہ خیال کریں کہ آپ ان کا احترام نہیں کرتی۔ اگر آپ نے یہ کوششیں کی اور ابھی تک اپنے والدین سے بات نہیں کر سکی تو کسی اور بڑی عمر کے فرد کو بلائیں تاکہ اس سے بات کر سکیں۔ یہ فرد کوئی استانی، کسی دوست کی ماں، کوئی خالہ یا پھوپھی، کوئی بڑی بہن، دادی یا نانی ہو سکتی ہے، یا کوئی مذہبی خاتون رہنما یا صحت کارکن بھی ہو سکتی ہیں۔ مائیں بیٹیوں کی کس طرح مدد کر سکتی ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ کی پرورش ایسے زمانے میں ہوئی ہے جب لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ انہیں اپنے خاندان کے لیے منصوبہ بنانے یا اپنے زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ کی بیٹی جس زمانے میں زندگی گزار رہی ہے وہ مختلف ہے۔ اگر آپ اس کی بات سنیں، اپنے ذاتی تجربات میں اسے شریک کریں اور اسے مفید معلومات فراہم کریں تو آپ اسے اچھے فیصلے خود کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ایک لڑکی اور ایک عورت بننے میں، اس سے اچھی چیزیں اپنانے میں آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں۔